بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امامت یہ نظم ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی، اور یہ ضرب کلیم سے ہے۔ انگلش میں نے ریکارڈ کر چکا ہوں کافی عرصہ پہلے، اردو میں اب آج بات کرتے ہیں۔ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے۔ تو تمہارے اندر یہ ایک خواہش پیدا ہوئی ہے کہ تم جاننا چاہتے ہو کہ امام کون ہوتا ہے، وہ کون ہوتے ہیں جو ایکچول میں گائیڈز ہوتے ہیں، جو لیڈرز ہوتے ہیں، جو رہنما ہوتے ہیں، جو مطلب رہنمائی کرتے ہیں، مشکلوں سے نکالتے ہیں۔ ایک تو ہمارے ہیں نا جن کو ہم اپنے کہتے ہیں، وہ ہر 5 سال 4 سال کے بعد آتے ہیں، سیم ورڈز دہراتے ہیں اور اپنی قوم کو، اپنے معاشرے کو اس سے اگلی مشکل میں دھکیل کے تو چلے جاتے ہیں۔ بٹ دے کیپ پلینگ دس گیم رائٹ۔ تو ایک تو یہ لوگ ہیں، لیکن آپ کے اندر یہ ایک خواہش پیدا ہوئی ہے کہ آپ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اصل لیڈر کون ہوتا ہے، رائٹ۔ تو حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے نا تمہارے اوپر راز آشکار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ تو اب اقبال جو ہے وہ امام کا بتا رہے ہیں کہ کون ہوتے ہیں، وہ جو گائیڈ ہوتے ہیں، اصل لیڈر ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق۔ تو تمہارے زمانے کا ہر ایج میں، زمانے میں لیڈر ہوتے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے رائچیس بندے نہ ہوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو ان میں امام بھی ہوتے ہیں۔ تو ہے وہی تیرے زمانے کا، اور تمہارے جس ایج میں تم رہ رہے ہو اس کا امام وہ ہے جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ ایک جو چیز تمہیں سامنے نظر آ رہی ہے نا، ایک تو ہمارے سامنے سب کچھ ہے حاضر، تو اس سے تجھے تمہارا منہ موڑے، جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے، جو چیز ہمارے سامنے ہے، جو ہمیں اپیرنٹلی لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے، جس طرح سے ہم سوچتے ہیں، تو اس سے آگے بہت کچھ ہے، تو ہم اسی میں پھنس کے رہ جاتے ہیں، اسی حاضر اور موجود میں ہم اسی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، اور پھر ہم kind of trapped ہو جاتے ہیں۔ تو اصل وہ ہوگا جو ہمیں اس حاضر و موجود سے ہمارا منہ موڑ کے اور ہمارا رخ جو ہے وہ اس طرف کرے جو موجود نہیں ہے، بیکاز اس کائنات میں جو زیادہ تر ہے نا جو چیز ہے وہ موجود نہیں ہے، یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ بہت تھوڑا ہے۔ تو وہی لیڈر ہوگا، وہی ہر ایج کا وہی لیڈر ہوتا ہے۔ موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ تو وہ کہتے ہیں نا لوگ کہ جیتے جی مرنا، آپ موت کو ایکسپیرینس کرنا چاہیے۔ تو بیسیکلی موت کو ایکسپیرینس کرنا کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہم نے اپنی زندگی کا ایک ببل بنایا ہوا ہے، ایک شیل بنایا ہوا ہے، ہم اس کے اندر رہتے ہیں، ہم اپنی ایک دنیا بنائی ہے، اس میں کیریکٹرز ہوتے ہیں، اس میں ایونٹس ہوتے ہیں، ہماری اپنی اوپینینز ہوتی ہیں، تو ہم اپنے لحاظ سے ایک ببل ہے۔ تو موت کے آئینے میں دکھا کر، تو اس ببل کو توڑنا، دیٹس وہ امام کا یہ کام ہوتا ہے، یہی وہ کام کرے گا نا کہ آپ کو اس ببل سے نکالے گا اور آپ کو ایک وسعت کی طرف لے کے جائے گا، ایسی وسعت جو نظر نہیں آ سکتی عام لوگوں کو۔ تو دکھا کر رخ دوست، اور جب وہ ببل ٹوٹے گا نا تو آپ کو اپنا دو طرح سے ہو سکتی ہیں رخ دوست۔ ایک تو آپ کو اپنا ٹرو سیلف نظر آ سکتا ہے، حقیقت میں ہم کیا ہیں، ہماری کیا ہے، یا رخ دوست ہمارے لیے وہ ہو سکتے ہیں کہ مطلب جو ہمارے دوست ہیں، میں یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھوں گا کہ آپ کو وہ دکھائیں، جو ہمارے دوست ہیں۔ تو موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ تو انسان جب ایک نئی ریالٹی کی طرف اللہ تعالیٰ اس کا راستہ کھولتے ہیں نا، تو وہ بھی آسان نہیں ہوتا، مطلب مشکلیں، اگین زندگی تو دشوار ہے۔ دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، اور پھر آپ انسان جو ہے نا وہ جب ایک نئی ریالٹی کی طرف ایکسپوز ہوتا ہے نا، تو پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ کیا چیز میں نے مس کر دی، زندگی کے اتنے سال میں نے گزار دیے، and I was not exposed to these realities۔ تو وہ پھر اس کے اندر ایک احساس زیاں ہے، ایک وہ ہوتی ہے پنچ آپ کے اندر رہتا ہے، ہمیشہ آپ کو تنگ کرتا ہے کہ کیا چیز تم نے کھو دی، جو کہ اتنی خوبصورت ہے، اور فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے۔ اور پھر وہ بندہ، وہ امام آپ کو یہ
آپ کو یہ تڑپ دے گا آپ کے اندر کہ آپ فقر کی کرنسی کمائیں۔ اس دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ کس طرف جا رہے ہیں، رائٹ، ہر ایک طرح سے سوچتا ہے، لیکن یہ ہے کہ فقر از سم تھنگ دیٹ ہم سب کو چاہیے ہوگا، یہ کرنسی چاہیے ہوگی تو وہ انسان جو ہے نا وہ پھر اس طرف آتا ہے کہ اس دنیا میں رہ کے یہ کمائی جا سکتی ہے اور مجھے اس کے لیے کام کرنا ہے۔ تو جب وہ اس طرف آتا ہے تو وہ تجھے تلوار کرے، دین یو بیکم ریئل پرسن، ریئل انسان۔ تو اس کے بعد آخری وارننگ ہے اس شعر میں، فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، اور ایسا بندہ جو ہے وہ آپ کی ملت کے لیے جو ایک وحدت ہے نا مسلمانوں کی، اس کے لیے وہ فتنہ ہے جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے، جو آپ کو کسی کے آگے جھکنے پہ مجبور کر دے، بس دیٹس اٹ، وہ کسی کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ موجود و حاضر بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کی اپنی ذات ہو سکتی ہے، دوسرے لوگ ہو سکتے ہیں، اور وہ سلاطین ہو سکتے ہیں، آپ کے لیڈرز، جن کو آپ لیڈرز کہتے ہیں نا، اگر آپ ان کے پیچھے ہیں نا کہ آوے ہی آوے، یہ ساڈا آوے ہی آوے، تو وہ لیڈر فتنہ ہے ملت کے لیے۔ اور آج کے پاکستان سے بہتر ہم سمجھ سکتے ہیں، اتنا اوپنلی ہمارے سامنے ہے کہ یہ جن کو ہم نے لیڈر کہا یہ فتنہ ہے ملت کے لیے، آل آف them۔